ہم سورہ رحمان کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس پر ہماری 3 نشستیں ہو چکی ہیں اور گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات مکمل کر دی جس میں عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا. بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پہ سب سے بڑی رحمت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی اس آخری کتاب سے ہمکنار کیا ہے. اور انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے وہ بولنے کی صلاحیت دی، کلام کرنے کی صلاحیت دی ہے، معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، اپنی بات سمجھانے کی اور دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. لہذا بہترین لوگ در حقیقت وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ اس کا لب لباب ہے جو ہم نے تقریباً پچھلی نشست میں 1 گھنٹہ تقریباً ہم نے اس پر صرف کیا ہے. اب اس سے آگے اللہ کی قدرتوں کا بیان، اللہ کے کمالات، اللہ کی خلاقی. ظاہر ہے یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کائنات ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے بنائی ہے. ہاں، جو لوگ اس کی جستجو میں ہیں، اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے. یعنی اس وقت دنیا میں سائنسدان جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی معلوم کرتے ہیں کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ آگ میں کتنی حرارت ہوتی ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے. تو بنایا سب کچھ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب وہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں سمجھنا، جانکاری حاصل کرنا، یہ سائنس ہے. اور جو اس جانکاری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصول مرتب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قوانین اور ضوابط بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی تقریباً بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ سارے کے سارے دہری ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ کو مانتی ہیں. اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا یعنی عجوبہ، سب سے بڑا لطیفہ کہیں، سب سے بڑا عجوبہ کہیں، سب سے بڑا جو ہے نا حیرت کی بات کہیں کہ کوئی انسان یہ نہیں مان سکتا کہ گھڑی خود بن سکتی. کوئی انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹا سا گلاس خود بن سکتا ہے. اور جو انسان یہ نہیں مانتا کہ گھڑی خود بن سکتی ہے، موبائل خود بن سکتا ہے، گلاس جیسی چیز خود بن سکتی ہے، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ چاند، ستارے، آسمان، یہ سارا کچھ خود بن گیا ہے، یہ کسی نے نہیں بنایا ہے. یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے، یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے اور سب سے بڑے اچنبے کی بات. اس سے آپ ایک بات سمجھ لیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے اس علم کے اندر شیطان کس درجے اندر گھس کے سیاہی بول رہا ہے. وگرنہ اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ یاد آ جانا چاہیے. قرآن مجید کا یعنی قرآن نے یہ جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے اس کو اپنی نشانیاں، اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ تو خیر سورہ آل عمران میں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو بڑی تفصیل آئی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. تو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ جو شخص کائنات پر جتنا زیادہ غور و فکر کرے وہ اتنا اللہ کے قریب جاتا رہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ کہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد رکھتے ہیں اور کائنات پر، آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی بناوٹ پر، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہو بالکل اس کے الٹ رہا ہے. اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک قسم کے لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو دیکھ سکیں یا سورج کو دیکھ سکیں یا آسمان کو دیکھ سکیں، اتنے مصروف ہیں. ہم بھی جب چھوٹے تھے تو پھر بھی رات کو آسمان دیکھ لیتے تھے، لیکن اب ہمارے ہاں بھی آسمان دیکھنے کا موقع کم ہی میسر آتا ہے لوگوں کو. ہم موبائل دیکھ لیتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیتے ہیں، آسمان دیکھنے کا موقع تو نہیں میسر آتا. لیکن جو ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں آگے پیچھے آنکھ کھول کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے.
اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو دوربینیں اور خوردبینیں لگا کے دیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ حقیقت نہیں دیکھ رہے. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو سمجھے وہ نظر کیا. تو یہ شے کی ایک ظاہر تو نظر آ رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت کبریٰ ہے پنہاں جو خالق کی ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک آج کے دور کا المیہ کہیں. اس سے پہلے میں نے لطیفہ کہا تھا لیکن اب میں یہاں آ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں المیہ کہیں. اسے آپ آج کی ٹریجڈی کہیں. اور یہ سب سے بڑی دجالیت ہے کہ آپ کے پاس معلومات کا تو خزانہ آ گیا لیکن یہ کہ کائنات کے بارے میں تو جانکاری آ گئی لیکن اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس تک نگاہیں نہیں پہنچ سکی، پردہ پڑ گیا، وہاں تک انسان کا علم نہیں جا سکا. یہ سب سے بڑی محرومی ہے انسان کی. تو بہرحال قرآن مجید نے اپنی بات سمجھانے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے بنانے کا جو فن ہے اس کو بار بار جگہ جگہ اجاگر کیا ہے کہ وہ کتنا علی کل شیء قدیر ہستی ہے، کتنا بڑا خلاق ہے، کتنا بڑا ماہر ہے بنانے میں. اس کے نمونے ہیں جو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیے. تو یہاں پہ بھی جب ایک طرف تو وہ علم اس کا ذکر کر دیا جو وحی کے ذریعے سے آیا، قرآن مجید عظیم ترین کتاب، بہترین لوگ تو وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. اس کے بعد دوسرا جو علم ہے جو انسان آنکھ سے، کان سے، ناک سے جو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، اور پھر جو تعقل کی صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لا کر جو انسان استنتاج اور استخراج کے ذریعے سے یا استنباط کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم ہے کہ جسے ہم عام طور پہ علم بالحواس کہتے ہیں یا علم بالاشیاء کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ اس علم بالحواس یا علم بالاشیاء کا ذکر ہے جو کیا جا رہا ہے. اس کی طرف اور جگہوں پہ بھی قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اس اونٹ کی طرف جس پر یہ سوار ہو کے جاتے ہیں کہ کس طرح اسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس صحرا کے لیے گویا خاص یعنی اسپیشلائزڈ یعنی فارم میں اسے بنایا گیا کہ وہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے. کیا اس کو نہیں دیکھتے؟ اور اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کر دیا گیا، اور دائیں بائیں جو ہے کھڑے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے مضبوطی سے جما دیے گئے، اور نیچے بچھی ہوئی زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے بچھا دیا گیا جس کے اوپر ان کا اونٹ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سارا دیکھ کے فذکر خود بھی یاد آنا چاہیے، تو اے نبی آپ بھی یاد کرائیں انہیں. تو یہ اصل میں ایک دو علوم جو انسان کو دیے گئے، بلکہ اس دو سے مجھے ایک بات اب ایک ایکویشن سی ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. کہ گویا یہ دو آنکھیں انسان کی، ایک علم دنیا اور ایک علم وحی، ایک علم اشیاء یا علم بالحواس اور ایک علم بالوحی. یہ دو آنکھیں ہیں جن سے انسان دیکھتا ہے، اور ان کا آپس میں کمبینیشن کیا ہے؟ جتنا انسان کا علم بالحواس وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی علم بالوحی کے بارے میں اس کی جانکاری بڑھتی چلی جائے گی. یہ میں اسے چلیں ایک مثال اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یوں ہوگا کہ یوں سمجھیے اگر علم کا سمندر ہے جس کے کنارے آپ کھڑے ہیں اور قرآن مجید وہ سمندر ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ اس سمندر سے کتنا پانی بھر سکیں گے؟ جتنا آپ کے پاس برتن ہوگا. اپنے برتن سے زیادہ پانی آپ سمندر سے نہیں لے سکتے. برتن کیسے بنے گا آپ کا؟ یہ جو ظرف ذہنی ہے یعنی برتن وہ جو آپ کا سوچ ہے، سمجھ ہے، وہ سمجھ آپ کی دنیا کی سمجھ، جتنی آپ کی دنیا کی سمجھ ہوگی اتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا، جتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا اتنا قرآن مجید کا علم اس کے اندر سما سکے گا. یہ اس کا آپس میں تعلق ہے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جن کا ظرف بن گیا نا بڑا، وہ اندر سے رہا خالی، اس میں قرآن آیا ہی نہیں. وہ میں پہلے بتا چکا، بے دین ہے، لا دین ہے، دیریے ہیں، وہ خدا کو مانتے ہی نہیں. اور جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کا وہ ظرف اتنا بڑا نہیں ہوا، انہوں نے دنیا کا یہ علم حاصل نہیں کیا، ان کا وہ ظرف اتنا وسیع نہیں ہوا کہ آج کے انسان کو وہ جس کا ظرف بڑا ہے اس کو سمجھا سکیں. یہ ہے المیہ، اور یہ ہے ہر ایک کی ایک آنکھ کا بند ہونا. کسی کی بائیں آنکھ بند ہے علم دنیا والی، اور کسی کی دائیں آنکھ بند ہے علم وحی والی. اس سے میں صرف یہ مراز لے رہا ہوں، اتنی سی بات سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ جو دجالیت ہے اس کے ساتھ ایک مماثلت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی دجال ہے. دجال ایک شخص ہوگا جو آخری زمانے میں آئے گا،
لیکن اس سے پہلے ایک ماحول بنے گا نا، جس ماحول میں وہ آئے گا، تو وہ ماحول اصل میں بن چکا ہے کہ ایک ایک آنکھ ہر طرف بند ہے، آدھی سوچ ہے، نصف سوچ ہے۔ بہرحال چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج شمس اور قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو سورج ہے اور چاند ہے یہ بے حسبان، یہ ہیں حساب کے لیے، حساب ہی کو جو اسی سے یہ لفظ بنا ہے۔ اور حساب سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو بھی ہم ناپ تول کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، عمر کی کرتے ہیں، وقت کی کرتے ہیں، تو اس کے لیے دو یہ چیزیں کام آتی ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ اور آج کل بھی شمسی کیلنڈر ہے اور قمری کیلنڈر ہے، یہی دونوں ہوتے ہیں نا۔ 12 مہینے پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیا سورج والے کیا چاند والے، دونوں 12 مہینے تو مانتے ہیں۔ تو سورج والوں کا جو ہے وہ انگریزی جو مہینے ہیں ان میں جنوری فروری ہوتا ہے، اور یہ بھی سورج والے مہینے ہیں، یہ جو پھگن چیتر ہے نا، یہ بھی شمسی نظام ہے۔ تو شمسی نظام صرف جو ہے نا وہ مغربی نہیں ہے، جو مغرب میں رائج ہے اس کے ساتھ جو مہینے آتے ہیں وہ جنوری فروری مارچ اپریل آتے ہیں، اور یہ جو آپ کا مشرق میں جو ہندوستانی جو بکرمی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ہے یہ بھی شمسی، اور اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جی ساون بھادوں اور اسوج کہتے ہیں وہ اسے، کتک ہم کتا کہتے ہیں وہ کتک ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا یہ 12 مہینے وہ بھی پورے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی شمسی ہیں۔ اور ہمارا جو معاملہ ہے یعنی اسلامی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ سارا کا سارا چاند پر ہے۔ اچھا، بعض لوگ اسے اسلامی کے مقابلے میں شمسی کو غیر اسلامی سمجھ لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی ہم اس معنی میں اسے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے رمضان کا جو بھی تعین ہوگا تو قمری اعتبار سے ہوگا، اس میں شمسی اعتبار نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح حج کا جو بھی تاریخیں مقرر ہوں گی تو قمری اعتبار سے ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سورج کے حساب کے ساتھ ہمارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز ساری کی ساری سورج کے گرد اس کا معاملہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو نماز کا تو سارا نظام سورج کے گرد ہے۔ ظہر کب ہوگی؟ جب سورج ڈھل جائے گا۔ عصر کب ہو جائے گی؟ جب سایہ اتنا ہو جائے گا۔ مغرب کب ہو جائے گی؟ جب سورج غروب ہو جائے گا، اور سورج غروب ہوئے تقریباً رات اتنی گہری ہو چکی ہوگی تو عشاء ہوگی، سورج نکلنے سے اتنے پہلے تک جو ہے وہ آپ کی فجر ہوگی۔ تو نمازوں کا سارا نظام جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا نظام، روزے کے مہینے کا تعین تو چاند کرے گا، لیکن روزہ رکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ وہ جو خیط الابیض من الخیط الاسود جو ہے وہ تو سورج ہی طے کرے گا نا کہ یہ کالی دھاری سے سفید دھاری کب ممتاز ہوئی ہے، یہ تو سورج کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، تو رات اور دن کا یہ جو الٹ پھیر ہے یہ تو سارا سورج کا مرہون منت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی حساب کتاب میں سورج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل ہمارے عبادات کا یعنی جو معاملہ ہے خاص طور پہ حج اس کا روزے کا ہے اور نماز کا ہے، تو اس کے سورج کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور اس میں چاند کا بھی عمل دخل ہے۔ روزے کے معاملے میں تو چاند کا ہے، نماز کے معاملے میں چاند کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو بڑی بات یہ آ گئی، یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا گھڑیال بنایا۔ ایک ہماری یہ گھڑی ہے نا، چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے جو ہم رسٹ واچ جو ہم کلائی پہ باندھ لیتے ہیں، یا اس سے پہلے ایک گھڑی ہوتی تھی جو جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ جو ہماری گھڑی ہے اسی طرح ایک بڑی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہماری گھڑی کے اندر کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے۔ وہ جو اب تو خیر الیکٹرانک گھڑیاں ہیں ان میں شاید نہیں آتا فرق، لیکن پہلے اچھی سے اچھی گھڑی ہوتی تھی، راڈو شاید سمجھا جاتا تھا، بڑی اچھی گھڑی ہوتی تھی۔ تو جو بھی اچھی سے اچھی گھڑی بھی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی 15 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا کہ بالکل برابر چلتی رہے، آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ کبھی سورج لیٹ ہوا، کبھی چاند لیٹ ہوا، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج ہے جو چلا جا رہا ہے اور اپنے مستقر جو اس کا جو رستہ مقرر کر دیا گیا نا، جس پر اس نے جس پر اسے قرار ہے، وہ جیسے ٹرین آپ پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے یہاں قرار وہ جو مستقر ہے وہ کسی ایک مخصوص ٹھکانے کے لیے نہیں ہے، اس پورے رستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس پر سورج چل رہا ہے۔ تو وہ چلا جا رہا ہے اور نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے،
کوئی لہجہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس کی جو ہے نا وہ چال آگے پیچھے نہیں ہوتی. اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے. اور تقدیر کا مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اندازہ ہے. اب کیا کریں اس کا ترجمہ؟ یہ ترجمہ اصل میں اندازہ تو ہمارے عام محاورے میں تکے کو کہتے ہیں نا. میں نے اندازے پہ پتھر مارا، یعنی میں نے کوئی نشانہ لے کے نہیں چلایا، اندازے پہ چلایا. تو وہ جب اندازہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ نے بھی نعوذ باللہ کوئی تکا لگایا. ایسی بات نہیں ہے. یہاں اندازہ پرفیکشن کے معنی میں ہے. ذرا دیکھو کوئی بال برابر فرق آتا ہو اس سارے جو ہے عمل کے اندر، اور صدیوں سے قرنوں سے چل رہا ہے، کوئی لہجہ آگے پیچھے نہیں ہوا. یہ ہے اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کے لیے ممکن ہے کہ اس کو کراس کرے. یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے مستقر پر، اپنے اپنے دائرے میں چکر کھا رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کل فی فلک یسبحون. صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ سب کے سب جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں سب متحرک ہیں، سب جو ہے وہ چکر کھا رہے ہیں. اچھا، یہ قرآن مجید اس زمانے میں بات کر رہا ہے کہ جب بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی زمین ساکن ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی ساکن نہیں ہے. کل فی فلک یسبحون. سب کے سب متحرک ہیں. ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. یہاں کوئی شے ساکن نہیں ہے، ہر شے متغیر ہے، ہر شے تغیر و تبدل سے گزر رہی ہے، اور ہر شے حرکت میں ہے. تو سورج اور چاند حساب کے لیے مقرر کیا، اور بڑا پرفیکٹ حساب ہے. یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے. بہت ہی یوں سمجھیے کہ کامل قسم کا حساب ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. اب یہاں پہ ایک مشکل ہے. نجم کا جو عام طور پہ سب کے جو بھی تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ نجم کہتے ہیں ستارے کو. ابھی ہم نے پچھلی سورت پڑھی تھی، یعنی اس پچھلے سے پچھلی، وہ سورۃ النجم ہے، اور وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا. جب تارا ڈوب جائے تو وہاں تو متفقن علیہ ترجمہ یہی ہے کہ ستارے کو نجم کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ اگر ترجمے دیکھیں گے تو ترجموں میں اختلاف ہے. یہ میں بات اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ ذرا آپ کو اس سے بھی پتہ چلے کہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہوتے ہیں. تو ایک ترجمہ آپ کو ملے گا اس کا ستارہ ہی، یہ تو سیدھی سی بات ہوگی. مطلب تفہیم القرآن میں ترجمہ اس کا ستارے کیا گیا ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، ستارہ، اور یعنی یہاں چونکہ ان نجم ہے تو تمام ستارے مراد ہو گئے. یعنی جیسے دی اسٹار، تو یا تو کوئی خاص اسٹار ہوگا یا تمام اسٹار اس سے مراد ہوں گے. تو ان نجم کا مطلب یہ ہو گیا تمام ستارے. اور والشجر تو ویسے تو واحد ہے لیکن اس کا الف لام چونکہ جنس کا ہے لہذا تمام درخت مراد ہو گئے. تو ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ ستارے اور درخت یسجدان سجدہ ریز ہیں. سجدے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ذرا میں یہ واضح کر لوں. دوسرا ایک ترجمہ ہے جو کیا ہے شیخ الہند نے کیا، محمود الحسن دیوبندی کا جو ترجمہ ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جھاڑی اور درخت. اب یہ ترجمہ آپ کو بڑا عجیب لگا ہوگا کہ بھئی یہ جھاڑی کدھر سے آ گئی. تو نجم تو کہتے ہیں نجوم اسی سے بنا ہے، یعنی ستاروں کو کہتے ہیں. تو اس نجم کی جمع ہے نجوم، تو نجومی ہوتا ہے ستارہ شناس. تو یہ جو جھاڑی کا ترجمہ کدھر ہو گیا؟ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی نجم کا ترجمہ کیا بے تنے کے درخت، اور شجر کا ترجمہ کیا تنے والے درخت. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے جھاڑی ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے تنے والا درخت اور بے تنے کا درخت ترجمہ کر دیا. اچھا، تو آپ کو شاید اچھی یہ بات بھی عجیب لگے، لیکن ترجموں میں، اردو ترجموں میں ایک اچھا ترجمہ سمجھا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے سبزے اور درخت. نجم کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ سبزے. تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ترجمے کیوں مختلف ہو گئے. نجم کا ایک معنی تو خاص ہو گیا نا، کون سا جی؟ ستارہ. لیکن یہاں ستارہ ترجمہ کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ستارے کو ہٹ کر
ستارے سے ہٹ کر اسے جو ہے نا وہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز کی طرف، جھاڑی یا بے تنے کا درخت یا سبزہ، یہ تقریباً یہ 3 ترجموں کے اندر وہ ساری باتیں آ جائیں گی جو مختلف مترجمین نے کی ہیں. تو وہ یہ ترجمہ کیا. کیوں کیا؟ اس کا سبب ہے کہ چونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے جوڑے جوڑے بیان ہو رہے ہیں اور کنٹراسٹ ہے. سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، جیسے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہو، آگ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ پانی لے کے آئیں. تو یہ تقابل ہو رہا ہے. تو جب تقابل کیا گیا ہے تو چاند اور ستارے کا اور درخت کا کوئی تقابل نہیں بنتا. ٹھیک ہے، لغوی طور پر نجم کا یہ معنی ٹھیک ہے، ستارہ بھی معنی ہو سکتا ہے، جھاڑی بھی معنی ہو سکتا ہے، بے تنے کا درخت بھی معنی ہو سکتا ہے لغت کے اعتبار سے. لیکن یہاں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ نے سینس کرنا ہے کہ یہاں پہ جو عبارت کا بھاؤ ہے، جو آہنگ ہے، تو چونکہ ایک تقابل کیا جا رہا ہے لہذا یہاں پہ ستارہ ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے. ستارے کی اور درخت کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں بنتی ہے. یہاں پہ جھاڑی اور درخت کی آپس میں مناسبت بنتی ہے، لہذا جھاڑی ترجمہ کر دیا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے نا کہ وہ آسمان کے ستارے سے اتر کر زمین والی شے کا ترجمہ کیوں کیا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ چونکہ جوڑے جوڑے آ رہے تھے تو وہ اس کی جن کو اس کا ذوق ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ وہ ستارہ نہ کیا جائے بلکہ یہ کہ درخت کی مناسبت سے جو ترجمہ بنتا ہے وہ ترجمہ کیا جائے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی جھاڑی، بے تنے کا درخت اور سبزہ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ تو جنہوں نے جھاڑی ترجمہ کیا وہ بھی لغت کے اعتبار سے یہ جانتے ہیں کہ بھئی وہ جو درخت والی شے نا وہ تو نجم کو نہیں کہتے نا، وہ درخت سے ہٹ کر کوئی شے ہوتی ہے. تو انہوں نے مناسب سمجھا، ان کے ذہن میں جو آیا انہوں نے جھاڑی ترجمہ کر دیا. اچھا، جنہوں نے بے تنے کا درخت ترجمہ کیا کیوں کیا؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جھاڑی کا بھی چھوٹا سا تنا تو ہوتا ہے، یہ تنے والی شے کو نجم نہیں کہتے، یعنی یہ کسی جیسے گھاس پھوس ہوتا ہے اس طرح کی چیز کو نجم کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب جنہوں نے سبزہ ترجمہ کر دیا وہ اس کے زیادہ قریب چلا گیا کہ درحقیقت سبزہ تو یعنی وہ تنے والی شے نہیں ہوتی، یعنی گھاس ہے، کوئی جڑی بوٹی ہے تو اس کی وہ کومپل سی تو ہوتی ہے، اسے آپ تنا نہیں، نالی تو کہہ سکتے ہیں اس کو. وہ جس نالی پہ مطلب گندم ہے تو جس نالی پہ وہ کھڑی ہے تو وہ نالی تو ہے، وہ تنا نہیں ہے. گندم کا تنا نہیں ہوتا، گندم کی نالی ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ کا مطلب کھیتی ہے اس میں یہاں تک کہ اگر فرض کریں وہ ہے مکئی ہے تو وہ ٹانڈا ہوتا ہے، تنا تو نہیں ہوتا اس کا. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ سبزہ ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے، بے تنے کا درخت ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے اور جھاڑی ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے. بہرحال یہ جو ترجمہ کوئی بھی غلط نہیں کرتا، جو بھی ترجمہ کرتا ہے وہ اصل میں قرآن مجید کے جو مفہوم ہیں یا اس لفظ کے جو معنی ہیں ان کو پہنچانے کی اردو زبان میں کوشش کی جاتی ہے. اور قرآن مجید بڑی بلیغ کتاب ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے پوری طرح اردو میں پہنچایا جا سکے، لہذا یہ ترجموں کا اختلاف ہی آپ کو صحیح معنی تک پہنچاتا ہے. اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. آپ سارے ترجمے سامنے رکھیں، ان کے اندر ہی اس کا اصل مفہوم ہوگا. یہ اس سے آپ کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. ویسے اردو ترجموں کے اعتبار سے یہ بات بھی جان لیجئے، چلے یہ بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو ابتدائی ترجمے ہیں اردو میں تو وہ شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز کا ترجمہ ہے، علیحدہ علیحدہ ترجمہ ہیں. شاہ عبد القادر بھی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے اور شاہ عبد العزیز بھی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے. دونوں بھائی ہیں، دونوں نے ترجمہ کیا، مشہوری کے لیے نہیں کیا، دونوں نے علیحدہ علیحدہ ضرورتیں پوری کی ہیں. ایک نے با ماورا کیا. شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے یہ با ماورا ہے اور جو شاہ عبد العزیز کا ترجمہ ہے وہ لفظی ہے. جس بندے نے عربی نہ پڑھی ہو وہ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ میں آپ کو وہ اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ترجمہ کیا ہوا ہے. ہاں، جس نے عربی پڑھی ہو اس کے لیے بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے شاہ عبد العزیز کا ترجمہ، کہ اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی نا ترکیب یا جو ہے نا وہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، کیونکہ خبر کبھی مؤخر ہو جاتی ہے کبھی مقدم ہوتی ہے، بعض اوقات مرکب توصیفی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کے ترجمے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ اصل میں مفعول کیا ہے اور فاعل کیا ہے. جہاں پہ بھی آپ کو گڑبڑ لگے آپ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ کھولیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو، بالکل نہ آتی ہو تو کخ پلے نہیں پڑے گا. شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے با ماورا، لیکن با ماورا بھی دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں. ایک ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے با ماورا اور ایک با ماورا ترجمہ ہے شاہ عبد القادر کا.
اب ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، تو انہوں نے ترجمہ کیا آسمان تم پر چھاجوں میں برسائے گا. اب وہ چھاج تو وہاں کہیں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے صاف با محاورہ کر دیا. اب جب با محاورہ کیا تو قرآن کے لفظ سے بہت دور چلے گئے. مفہوم ادا ہو گیا ہے لیکن لفظ سے بہت دور چلے گئے. جبکہ شاہ عبد القادر نے لفظ کے قریب رہتے ہوئے نا کیا، با محاورہ ہے لیکن لفظ کے قریب رہتے ہوئے کیا. شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی جو رحمۃ اللہ ان کا، وہ ترجمہ انہوں نے شاہ عبد القادر ہی کے ترجمے کو اپ ڈیٹ کیا کیونکہ وہ بہت پرانا ہو گیا تھا. جب پرانا ہو گیا تھا تو وہ اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ وہاں انہوں نے کلو کا لفظ بھی استعمال کیا ہوا ہے. کلو جو ہمارا کلو نہیں ہوتا ہے یہ جو وہ اس کا لفظ بھی استعمال ہوا، خفقان کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے اور چیتا کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. تو آج بچوں کو کیا پتا چیتا کیا ہوتا ہے اور خفقان کیا ہوتا ہے اور کلو کیا ہوتا ہے. تو اس کو پھر انہوں نے ذرا تھوڑا سا یعنی اپنے وقت کے، یعنی وہ بھی اب 100 سال سے اوپر بات ہو گئی ہے، تو اس وقت کے محاورے کے مطابق انہوں نے اسے ڈھالنے کی کوشش کی. تو یہ ایک ترتیب، یعنی اردو محاورے اردو کے جو جتنے بھی ترجمے ہیں یہ تقریباً کوئی بھی مترجم ایسا نہیں ہے کہ جس نے شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز کو بائی پاس کر کے ترجمہ کیا ہو. یعنی وہاں سے اس سے رہنمائی لے کے یا اسے دیکھ کر ہی آگے کوئی مزید ترجمہ کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ جو اچھے مترجمین ہیں وہ فارسی ترجمہ بھی دیکھتے ہیں. جیسے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ہے فارسی زبان میں، انہوں نے خود فارسی میں کیا تھا تو ان کے بیٹوں نے اردو میں کیا ہے. تو بعض اوقات کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے شاہ ولی اللہ کی بھی ترجمے جو فارسی زبان میں ہے اس کی بھی مثال پیش کی جاتی ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ چیز سامنے رکھیے کہ ترجمہ ایک آرٹ ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں ایک آدمی اگر ترجمہ پڑھ لیتا ہے کسی کا کیا ہوا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب ترجموں میں آپ اختلاف دیکھیں تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی اس سے ملحد نہیں ہو جاتا، کوئی اس سے دین سے منحرف نہیں ہو جاتا، کوئی اس سے گمراہ نہیں ہو جاتا. سب نے ترجمے کیے ہوتے ہیں اپنے اس علم کی بنیاد پر جو انہوں نے قرآن مجید کے اس یعنی جو مفہوم ہے اس کو جو انہوں نے سینس کیا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو اپنے الفاظ دیے ہوتے ہیں. لیکن وہ قرآن کے الفاظ سے دور نہیں ہوتا، اور جو دور ہوتے ہیں انہیں پسند نہیں کیا جاتا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ بڑا معروف ہے، بہت لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں کیونکہ با محاورہ ہے. اسے آپ ترجمہ نہیں کہیے، پھر وہ ترجمہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا کیونکہ وہ الفاظ سے بہت دور چلا جاتا ہے. تو والنجم والشجر یسجدان. اب آ جائیں یہ جو جھاڑی کہیں یا بے تنے کے درخت کہیں یا سبزہ کہیں، یعنی جو زمین سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلتی ہیں جو درختوں کے نیچے ہوتی ہیں، اور جو درخت ہیں تو وہ چھوٹی شے بھی، وہ کوئی گھاس کا تنکا ہے یا کوئی درخت بھی ہے. یسجدان یہ سجدہ ریز ہیں، اور یہاں سجدہ اصل میں اطاعت کے معنی میں آیا ہے. جب جس کے آگے آپ سجدہ کر دیتے ہیں اس کے آپ مطیع ہوتے ہیں، اس کے آپ فرما بردار ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ان کا اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے مقررہ راستے سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، آگے پیچھے نہیں ہوتے، اسی پر چلتے رہتے ہیں، گویا اللہ کے تابع فرمان ہیں. اور یہاں پہ جو جھاڑی اور درخت کا بھی ذکر کر دیا، یعنی اللہ نے جو قوانین قدرت بنا دیے ہیں ان سے وہ باہر نہیں جاتے، طغیانی نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، اللہ کے بنائے ہوئے فزکس کے اصولوں کے اور کیمسٹری کے اصولوں کے تابع دار ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے. یہ یہاں سجدے کا معنی یہ ہوگا. یعنی کس موسم میں انہوں نے پتے جھاڑنے ہیں، کس موسم میں پتے نکلنے ہیں، کب ان پر پھل آنا ہے، یہ کوئی اللہ کے ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس ضابطے کے سب تابع ہیں. تو یہی مضمون قرآن مجید نے کسی اور طرح بھی مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں ہر وہ شے جو آسمان میں اور جو زمین میں. اب سر تسلیم خم میں نے ترجمہ کر دیا. اسلام کا مطلب تو کیا ہوگا؟ یعنی اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کر دینا. آپ جو مخالفت کر رہے تھے کسی کی، اس مخالفت کو چھوڑ کر، جیسے ہتھیار ڈال دینا ہوتا ہے نا کہ جنگ ہو رہی تھی، دو فوجوں کی لڑ رہی تھی، تو ایک فوج نے ہتھیار ڈال کے دوسری فوج کے آگے سر طاعت خم کر دیا کہ اب ہم آپ کی بات مانیں گے، مزید نہیں لڑیں گے. تو اسلام کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ گویا آپ نے اللہ کے ساتھ جنگ بند کر دی اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا، اللہ کی فرما برداری میں دے دیا. یہ ہے اطاعت کرنا یا سر تسلیم خم کرنا، چلیں اسے کہہ لیں. تو اللہ ہی کے لیے ہر شے مطیع فرما ہے، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں.
اور افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور کے دین کے متلاشی ہیں؟ سورہ آل عمران میں آئے. اور جبکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، حالت یہ ہے کہ ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کے آگے مطیع اور فرما بردار ہے، خواہ آمادگی سے ہو یا مجبوری سے ہو. طوعاً أو كرهًا، اپنے چاہت سے ہو یا یہ کہ بالجبر ہو، ہر شے پابند ہے اللہ کے حکم کی. تو اسی کی یہاں پہ تذکرہ ہو گیا. سورج ہو یا یہ کہ چاند ہو، جھاڑی ہو یا یہ کہ درخت ہو، سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ہیں. یہ اس سے جو شے نکلی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کا مالک اور مختار ہونا اور قادر اور خلاق ہونا. یعنی جو شے سامنے آئی، یعنی نتیجہ جو آپ نے نکالنا ہے وہ یہ ہے. اس کی مزید قدرت کو کچھ نمونے آگے آ رہے ہیں. فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان ہے کہ جو جسے اس نے بلند کر دیا، اس کو اونچا کر دیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے وضع، اب وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا کسی شے کو کسی جگہ پہ. وضع حمل ہونا یعنی، اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے واضح، اس کے آخر میں خا آتی ہے، اس کے ساتھ اسے گڑبڑ نہ کریے، اس کو تو کہتے ہیں وضاحت کرنا کسی شے کی، یعنی کسی شے کی توضیح کرنا، کسی شے کی وضاحت کرنا، کسی کو مزید کھولنا، وہ واضح کرنا ہے. یہ واضح یعنی اس کے آخر میں عین ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو کسی جگہ پہ رکھنا. تو وضع الشیء، کسی شے کو رکھنا فی محل ہی، اس کے مقام پر جہاں پہ اسے رکھنا چاہیے اس جگہ پہ رکھ دینا. تو فرمایا کہ وہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھ دی میزان، المیزان. اب یہ المیزان کیا ہے؟ یہ وزن سے لفظ بنا ہے، اور میزان اسم الآلہ ہے، یعنی وزن کو قائم کرنے والی چیز، توازن قائم کرنے والی چیز. جیسے ایک لفظ ہمارے ہاں نا مفتاح ہوتا ہے، چابی، یہ فتح سے بنا ہے، فاتح کھولنے والا. اور جو شے کھلی ہوئی ہو وہ مفتوح ہے، اور جو جسے آپ نے کھولا وہ فاتح ہے، جو کھولنے والا ہے وہ فاتح ہے. تو وہ کھولنے والی چیز یعنی کھولنے والا آلہ مفتاح، چابی جو تالے کو کھولتی ہے. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسی سے مکیال بنتا ہے، اسی سے. اچھا، یہ اصل لفظ جو ہے نا میزان جو ہے، یہ اصلاً تھا وزن سے چونکہ بنا ہے، یہ مفعال کا وزن ہے، یہ اصل میں تھا میوزان. تو پھر میم کی زیر کی مناسبت سے وہ چونکہ واو وہاں پہ سوٹ نہیں آ رہی تھی، تو یہ خاص قوانین ہے عربی زبان کے، تو واو بدل گئی یہ میں، تو یہ بن گیا میزان. اور اس کا معنی ہے وزن قائم کرنے والی چیز، جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں ترازو. لیکن یہاں ترازو کے معنی میں نہیں آئے، اسی لیے میں نے اتنا تردد کیا ہے آپ کو یہ بات سمجھانے میں. یہاں توازن قائم کرنے کے معنی میں آئی ہے. اور چونکہ پیچھے ذکر ہوا آسمان کی بلندی کا، اور آسمان کے ساتھ سورج اور چاند کا ذکر ہے، تو اب دیکھیے یہاں پہ آ کے آپ کی سمجھ کام کرے گی کہ یار یہاں میزان کس معنی میں ہے. یہ آلو پیاز تولنے والی میزان تو نہیں ہے. آسمان کے ساتھ آلو پیاز تولنے والی میزان کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا یہاں سمجھ بھی آئے گی کام میں، اور آپ کا جو معلومات ہے وہ بھی آپ کے کام آئے گی. تو آج کی ہماری معلومات یہ ہے کہ آسمان میں توازن قائم کرنے والے نظام کو ہم نظام کشش ثقل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزوں نے جو اپنا فاصلہ برقرار رکھا ہوا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہر شے کو دوسری شے کھینچ رہی ہے. اس کھینچا تانی میں ہر شے اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. ذرا سا اگر نظام یہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ تباہی پھر جائے گی، کیونکہ پھر یہ کچھ قابو میں نہیں رہے گا. وہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. یعنی دیکھنے میں تو یہ بڑی ٹھوس چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر ذرا سا یہ سورج اپنے رستے سے ایک بالش دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے، یا زمین دائیں یا بائیں ہو جائے، تو یہ پورا توازن بگڑ جائے گا. یہ کیونکہ سب نے ایک دوسرے کو کھینچا ہوا ہے، تو سب اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اس کے اندر ذرا سا امبیلنس ہو گیا، توازن بگڑ گیا، تو یہ سب آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. آخرت میں ہوگا نا وجوہ الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے.
تو وہ کیسے جمع ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ توازن ہی بگڑے گا، اور تو وہ خود بخود جو ہے قیامت ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی ایٹمی دھماکے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا سا وہ توازن بگڑ گیا تو یہ سارے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. تو آج وہ توازن ہم نے قائم رکھا ہوا ہے. اب یہ اس بات کو دیکھیے، پھر میں اور آپ تو صرف تھیوریٹیکلی سمجھ سکتے ہیں نا، لیکن جن لوگوں نے فاصلے ناپے ہیں اور اس کشش ثقل کا پورا نظام دریافت کیا ہے، ان کا اس کے اوپر کتنا ایمان ہوگا اور یقین ہوگا. ان کا تو مشاہدہ ہے کہ کتنا نازک نظام ہے یہ، اور کتنی ایک یعنی یوں سمجھیے، وہ اسی لیے میر تقی میر کہتے ہیں نا، سانس بھی آہستہ لو، کہیں اونچی سانس لینے سے ایسا نہ ہو کہ یہ توازن بگڑ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان، ایک توازن آسمان کا، اسے یوں کہیے کائناتی توازن، جس کی بنیاد پر یہ ساری کائنات کھڑی ہے، اور یہ توازن بگڑ گیا تو فساد عظیم مچ جائے گا. یعنی پوری یہ ہستی جو ہے یہ مسمار ہو جائے گی، یہ نابود ہو جائے گی، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس توازن نے اس کو باقی رکھا. اچھا، اسی سے القیوم کا لفظ بھی سمجھ لیجیے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. القیوم قائم رکھنے والا، وہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی قائم رکھنے والا. تو یعنی سائنسی طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ توازن ہے جس نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. القیوم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ توازن اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اس کی اونگ یہ سارا درم برم ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا. اس نے قائم رکھا ہوا ہے. اب یہ فرق ہے اصل میں ایمان کا اور سائنس کا. سائنس ظاہر میں الجھ کے رہ جاتی ہے. گاہ میری نگاہ تیز الجھ کے رہ گئی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو یہ جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی میں الجھ کے رہ جاتی ہے اور اس سے پیچھے نہیں جا سکتی. تو جب الجھ کے رہ گئی تو پھر ہمیں یہ سائنسی اصول تو نظر آ گئے، مادہ تو نظر آ گیا، اس سے پیچھے وہ جو حقیقت کبریٰ ہے وہ نظر نہیں آئی. ایمان اصل میں یہی ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، یہ سائنسی اصول ظاہری ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کو تھامنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، القیوم وہ ہے. اچھا، اس کی بڑی پیاری جو ہے مثال دی ہے انہوں نے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے مثال اس کی یہ دی ہے کہ آپ کسی چیز کا تصور کریں جو آپ کے خیال میں آئے گی نا، مطلب چلیں آپ کوالے کے پل کا تصور کر لیں، ہمارے قریب تو یہی ہے نا، جو نیا پل بنا ہے اس کو اپنے ذہن میں اس کا تصور لائیں، خاکہ بنائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس پر اپنی توجہ مرتکز رکھیں گے آپ کے خیال میں وہ پل موجود رہے گا. جو ہی آپ کا خیال دائیں یا بائیں ہوگا پل اڑ جائے گا دماغ سے. سمجھ آئی؟ تو یہ کائنات حقیقت میں اللہ کا خیال ہے. اچھا، یہ تو مضمون بہت اب غلط جگہ پہ گھس گئے ہم، لیکن یہ کہ بہرحال صوفیاء تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو بھی کچھ ہے کائنات میں یہ وہمی ہے، خیالی ہے، گمانی ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت میں تو وجود جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو یہ جو کچھ ہمیں کون و مکان میں نظر آتا ہے یہ یا وہم ہے یا خیال ہے یا گمان ہے یا سایہ ہے یا عکوس فی المرایا، جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں. تو اصل وجود تو اللہ. اب یہ یوں سمجھے یہ اللہ کا خیال ہے، بس چلیں آسان کر لیں. ہمارا خیال ذرا بڑا کمزور سا ہوتا ہے، وہ جو پل ہم نے سوچا اپنے دماغ میں. اللہ کا خیال اتنا مضبوط ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات ہمیں نظر آ گئی. لیکن اصل نقطہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ القیوم کا تصور ہے کہ جیسے ہی آپ کا خیال ادھر سے ادھر ہوا نہیں تو جو تصور آپ نے قائم کیا تھا وہ اڑا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اس نے تھاما ہوا ہے. یہ سب کا سب القیوم ہے کہ اس نے یہ پورا نظام وہ چلا رہا ہے. اچھا، اب اس کا مشاہدہ کر کے ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. وہ اگلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں طغیانی نہ کرو. اب یہاں خطاب اصل میں یہ تو سارے پیچھے جو ہے نا یوں سمجھیے مقدمہ بنایا گیا، کچھ تمہید باندھی گئی. نتیجہ اب لا کے سامنے رکھا گیا کہ انسانوں تم میزان میں طغیانی نہ کرنا. کیونکہ دیکھا نا اس کائنات کے اندر ذرا سورج اگر اپنے رستے سے طغیانی کر کے دائیں بائیں ہو جائے تو تباہی پھیل جائے گی. اسی طرح انسانوں کے درمیان بھی ایک میزان ہے. اس میزان کو تم نے اگر آگے پیچھے کر دیا، جب تم نے طغیانی کر دی
تو انسانوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. وہ میزان کیا ہے؟ کم از کم 2 مقامات تو اس وقت میرے ذہن میں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس میزان کا ذکر کیا ہے. ایک سورہ شورى میں فرمایا کہ انزل الکتاب والمیزان، اس نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتاری. اب یہاں پہ میزان جو ہے وہ وضع کی ہے، یہ جو وضع المیزان ہے وہاں پہ اتارنا ہے، میزان کا اتارنا ہے. انزل الکتاب والمیزان. اور دوسرا مقام اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اور سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے، اس میں بھی آتے ہیں. اس میں آتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. وہاں بھی کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر آ گیا. یہ میزان کون سی ہے بھائی؟ یہ بھی توازن قائم کرنے والی شے ہے، لیکن یہ توازن قائم کرتی ہے انسانوں کے درمیان. ایک میزان ہے جو کائنات میں توازن قائم کرتی ہے، وہ کشش ثقل کا نظام ہو گیا. ایک میزان ہے جو انسانوں کے درمیان توازن قائم کرتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ انسانوں کے درمیان توازن قائم کرنے والی کون سی چیز ہے جو اللہ نے اتاری ہے اور رسولوں کے ساتھ جس کا ذکر ہے؟ یہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. انہی رسولوں میں سے ایک رسول، آخری رسول، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ ہیں قرآن مجید میں جہاں ان کا بالکل اسی انداز میں ذکر کیا، سیغے بدلے ہیں. یہاں سارے رسولوں کا ذکر ہے، وہاں اکیلے رسول کا ذکر ہے. فرمایا اور یہاں اپنے رسولوں کا ذکر ہے، وہاں اس کے رسول کا ذکر ہے. اس کون ہے؟ وہی اللہ. اور اپنے یہ جب وہ نا کہتا ہے تب بھی وہ سیغہ یعنی جمع متکلم کی ضمیر ہے، وہ بھی اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہو رہا ہے. تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول. یہ سارے رسولوں کی بات نہیں، اپنا رسول، ایک رسول کی بات ہے. اور مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، الہدا دے کر. یہاں جو آیت میں نے آپ کو سورہ حدید کی سنائی تھی، اس میں 2 چیزیں اس ہدا کی جگہ پہ آئی تھی. اس کی تفسیر گویا وہاں پہ آ گئی کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب. 2 چیزیں، کتاب اور بینات. اس کو سمجھ لیں کیا ہے. جب کتاب لفظ علیحدہ آئے گا تو اس سے مراد ہوگی اللہ کے احکام. کتب علیکم الصیام یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو جو چیزیں فرض کی گئی ہیں، جو لازم کی گئی ہیں، جو لکھ دی گئی ہیں، یعنی اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کے اوپر یہ بات فرض کی گئی ہوئی ہے. تو یہ اس کو بھی اسے کتاب کہیں گے، یعنی اللہ کے احکامات، کمانڈمنٹس. اور بینات وہ روشن دلائل، وہ معجزے کی صورت میں ہوں یا اللہ کی باتوں کی صورت میں ہوں. تو جو سابقہ انبیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معجزے جو دیتا رہا ہے ان کو ہم بینات کہتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف نشانیاں دی گئیں تو ان کو آیات بینات کہا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. لیکن بینہ ایک اور بھی ہے جو محمد رسول اللہ کو دی گئی ہے، اور وہ دلائل ہیں. چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ ہدا تو وہی بات ہو گئی جو وہاں پہ یعنی کتاب کی صورت میں بات آئی تھی، بالہدا. تو ھدی للناس وبینات من الہدا والفرقان. یہ ہدایت کی بینات ہیں اس میں. اچھا، بینات اس چیز کو کہتے ہیں جیسے معجزہ ہوتا ہے نا. معجزے کا کیا مطلب ہے؟ موجز، یہ عجز سے بنا ہے. عاجز وہ شے جو آپ کو عاجز کر دے، آپ کی بات یعنی جسے کہتے ہیں آپ کا منہ بند کر دے، آپ آگے سے بات نہ کر سکیں. اب آپ سوچیں کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا وہ زندہ سلامت نکل آئے، تو بولتی بند ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہا نکال کے دکھا دیا اپنے عصا سے اس کو بنا کے، تو اب فرعون کو چپ لگ گئی یا نہیں لگ گئی؟ یہ معجزہ ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور معجزہ، اس کو سمجھ لیں. وہ معجزہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا ہے نمرود کے مقابلے میں، کہ جب ان کا مباحثہ ہوا، جب اس نے مجادلہ کیا اور یہی بات ہوئی، اس نے جب حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اس نے کہا انا اخی و امید، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. اس نے ایک گڑبڑ کی، ڈرامہ کیا جیسے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، اور مطلب ایک اشتباہ پیدا کر دیا، ایک التباس کی کیفیت پیدا کر دی.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو لے کے آتا ہے مشرق سے، تو ذرا اگلی صبح کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، وہ جو کافر تھا مبہوت ہو گیا۔ یہ مبہوت نہیں تو چپ لگ جانا ہے نا۔ تو یہ ایک ایسی دلیل، ایک ایسی یعنی دلیل قاطع کہ جو آپ کے مقابل کو خاموش کرا دے، ساکت کر دے، وہ بھی بینہ ہے۔ تو قرآن مجید ایسی بینات پر مشتمل ہے کہ مخالفین چپ کر جاتے، بولتے ہی نہیں۔ جیسے کہا کہ اس جیسی 3 آیتیں پیش کرو نا، لے آؤ نا، نہیں لا سکے۔ تو یہ اس طرح کا معجزہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یہ اس طرح کا معجزہ نہیں ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے زندہ سلامت نکل آنا ہے، لیکن چپ کرانے، عاجز کر دینے کی حد تک تو قرآن مجید میں ایسے دلائل موجود ہیں کہ مخالفین چپ کر گئے، بول نہیں سکے۔ تو یہ بینات من الہدیٰ ہیں۔ تو وہاں پہ جو 2 چیزیں تھی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب، ان دونوں کو جمع کریں تو محمد الرسول اللہ کی ایک چیز بنتی ہے جسے الہدیٰ کہا گیا قرآن مجید، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ وہ دین الحق، وہ ایک سچا دین لے کے آئے یا سچے کا دین لے کے آئے، دونوں ترجمے اس کے ممکن ہیں۔ اب اگر آپ سورہ حدید کی اس آیت کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ کتاب کی تو ہدا کی تشریح ہو گئی، کتاب اور بینات، اور اس کے بعد جو چیز آئی وہ میزان آئی۔ میزان کی جگہ پہ حضور کی جو شان میں آیتیں اتری 3 مقامات پر، اس میں لفظ آیا دین حق، تو اس کا مطلب ہے میزان اور دین حق مترادف ہے، ایک معنی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو دین دیا جاتا ہے یہ انسانوں کو دیا جاتا ہے، اور دین کا لفظی معنی کیا ہے جی؟ بدلہ، بدلہ۔ اور بدلہ ہوتا ہے کسی قانون کے تابع، اچھا بدلہ ہوگا یا برا بدلہ ہوگا، تو کس کو اچھا بدلہ ملے گا؟ جو اس قانون کی تابع داری کرے گا۔ کس کو برا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی؟ جو اس قانون کی نافرمانی کرے گا۔ تو جو اس میزان کی تابع داری کرے گا، اس جو اللہ نے قوانین دیے ہیں، جو اللہ نے اصول و ضوابط دیے ہیں، تو وہ طغیانی نہیں کی، اس نے وہ اپنی حدود میں چلا۔ جو اس میزان کی سے طغیانی کی، یعنی اللہ کی حدود سے نکل گیا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اور ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسا، تو جو اللہ کی حدود کو پامال کی جس نے، جیسے دریا اپنی حدود سے باہر آ جائے تو سیلاب آ جاتا ہے، طغیانی ہو جاتی ہے، ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جس نے اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا، اس نے سرکشی کی، اس نے طغیانی کی۔ یہ طغیانی کرنے والی قومیں یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ جب وہ بگاڑ حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ختم کر دیتا ہے، اس سے فساد مچ جاتا ہے، پھر اللہ ان قوموں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہم آگے جب ہم پڑھیں گے تو 30ویں پارے میں یہ مضمون آئے گا کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ الذی لم یخلق مثلها فی البلاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئی کیوں ہوئی؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کے اندر طغیانی کی تھی، سرکشی کی تھی۔ جب انہوں نے طغیانی کی تو فاکثروا فیہا الفساد، شہروں کو انہوں نے، اپنے ملکوں کو انہوں نے فساد سے، بگاڑ سے بھر دیا۔ اب اس کو جوڑیے، آسمان کا کوئی جو ستارہ اگر اپنے راستے سے دائیں بائیں ہو تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، جو میں الشمس والقمر ہو جائے گا۔ اسی طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو توازن رکھا ہے، اب دیکھیے گھر ہے، گھر میں میاں بیوی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا، تو بیوی کو اگر آپ نے بکری سمجھا ہے تو عدم توازن ہو جائے گا، اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی آپ نہیں جانتے۔ ہم مطلب اکڑ خانی میں بدماشی کر لیتے ہیں نا، میری مرضی، میری بیوی میری مرضی، تو پھر اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے لیے توازن رکھا ہے، بھائی بیوی کے کیا حقوق ہیں، خاوند کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں، خاوند کے کیا فرائض ہیں۔ یہ اگر کوئی رینٹ کارپوریشن طے کرے گی، کوئی امریکہ طے کرے گا، کوئی اقوام متحدہ طے کرے گا تو بگاڑ ہوگا، یہ اللہ طے کر کے دے گا تو توازن رہے گا۔ اس سے آگے چلیے، موٹا سا مسئلہ ہے کہ گھر میں سب سے بڑا جو مصیبت خانہ ہوتا ہے، ایک آدمی مرد تو وہ ایک طرف ماں ہے تو دوسری طرف بیوی ہے، اور ان کی آپس میں کم ہی بنتی ہے۔ ایک جرمنی ہے تو دوسرا جاپان ہے،
اور اس کے درمیان اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کی حیثیت مرد کی ہے، اور عام طور پہ مردوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ دو قسم کے مرد پائے جاتے ہیں، ایک جو ہے زن مرید اور ایک ماں مرید۔ جہاں پہ وہ ماں مرید ہوگا وہ بیوی کے پہ ظلم کہ مجھے نہیں پتا، میری ماں اگر ناراض ہوئی تو میرے سے فارغ ہو، تو یہ ہے تو وہ، اس طرح کے بھی بے وقوف آپ کو مل جائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ جو زن مرید ہوگا تو وہ ماں بیچاری بے شک روتی رہے۔ آپ گھر کے اندر کا بگاڑ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ مرد اس کے درمیان الرجال قوامون، یہ قوام تو یہ تھا، ادھر بھی قائم رکھنا تھا ادھر بھی قائم رکھنا تھا، تو جو قوام تھا وہ خود اوندا ہوا ہے، یا تو اس کی سن رہا ہے یا اس کی سن رہا ہے، تو بگاڑ پیدا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی سے پھر آگے چلیے، یہ تو مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، مسئلہ اس سے آگے ہے جو اب تمدن آگے بڑھا ہے، زمانہ بڑا گنجلک ہو گیا ہے، تمدن کے مسائل بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں، سرمایہ اور محنت کے درمیان کیسے توازن قائم کریں گے؟ دیکھیں نا، پیداوار ہے، نفع ہے فیکٹری میں، سرمایہ دار کہتے ہیں یار میں نے پیسہ لگایا تو نفع میرا ہے، اور مزدور کہتے ہیں یار محنت میں نے کی، مسل میرے لگے، پسینہ میرا بہا، تو زیادہ حصہ میرا ہونا چاہیے۔ جو دنیا میں اسی کی بنیاد پہ تو کمیونزم آیا تھا نا، کمیونسٹ ریولوشن کیوں آیا؟ کروڑوں لوگ مرے، کیوں آیا؟ یہ عدم توازن لگتا تھا لوگوں کو۔ اب اس میں توازن کیا ہے؟ یہ مارکس تو نہیں دے سکتا، یہ کوئی انسان، والٹر روسو تو یہ توازن نہیں قائم کر سکتے، کوئی انسان یہ توازن نہیں قائم کر سکتا۔ یہ توازن صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا فرض ہے، اس کی تفسیر تو وہیں سے معلوم ہو سکتی، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے چلیے جی، اور جنہوں نے خود دریافت کی پھر مصیبتیں آئی نا، پریشانیاں ہوئی نا، یہ ہے جسے کہا نا افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک وہ ہے کہ جو ٹھوکریں کھاتا ہے، یوں کوئی سوچ کے چلتا ہے تو پھر ادھر سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ادھر آتا ہے، تو یہ گویا اپنے پیٹ کے بل گھسٹ کے چل رہا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے رہنمائی دی ہوئی ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اس کو منزل معلوم ہے، وہ مارچ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جس کو میزان جو اللہ نے دی ہے اس کو لے کے جو چلے۔ اچھا، اس سے آگے جو بڑا مسئلہ ہے وہ تو ہم نے ابھی بھگتا ہے نا، ریاست بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، بڑی مطلب ریاست تو بہت طاقتور ہے۔ قرآن کا مخاطب جو ہے وہ ریاست نہیں ہے، فرد ہے، لیکن فرد کو اگر ریاست غلام بنا لے گی تو وہ فرد کیسے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا؟ اور ریاست اگر فرعون کی ہوگی تو فرد کے اوپر کتنا جبر ہوگا؟ اب بندہ اٹھا کے لے جاؤ، غائب کر دو، ملتا ہی نہیں، نہ کوئی عدالت، نہ کچھ، نہ کہاں۔ یعنی غلامی انگریز کی بھی تھی، لیکن یہ کہ جسے اٹھا کے لے دیتے جاتے تھے 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش تو کرتے تھے نا، پتا ہوتا تھا میاں والی جیل میں ہے، کہاں کون سی تہاڑ جیل میں ہے، کدھر ہے، پتا تو ہوتا تھا نا۔ اب بندہ ہی گئے 5-5 سال، پتہ ہی نہیں لگتا کس کھو میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بادشاہ لوگ ہیں، ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، جو پوچھے گا وہ بھی گئے۔ تو اس سے محبتیں بڑھیں گی یا بغاوتیں پیدا ہوں گی؟ تو جب بغاوتیں پیدا ہوں گی تو پھر بم دھماکے ہوں گے، پھر جناب گولیاں چلیں گی، پھر لوگ پھٹیں گے آ کے، جس کا بھائی آپ اٹھا کے لے گئے اس میں غیرت نام کی کوئی شے ہوگی، اگر بے غیرت نہیں ہوگا تو کچھ تو کرے گا۔ سارے تو غلام نہیں ہوتے، اور سارے غلام بے غیرت بھی نہیں ہوتے۔ آپ غلام بنا لیں اور وہ آپ کے آگے جو ہے نا وہ سجدہ کر لیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آدم کی اولاد تم بھی ہو، آدم کی اولاد اور بھی ہیں، کچھ کا دماغ خراب بھی ہوتا ہے تو وہ پھر پھٹتے بھی ہیں آ کے، پھر اب سنبھالو تو بگاڑ، پھر آپ روئیں گے۔ اور اسلام میں تو خودکش نہیں ہوتا، جو تم کر رہے ہو وہ خودکش ہے، وہ اسلام ہے۔ تو اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بھی تو اللہ نے ایک میزان دی ہے، اس میزان پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو فساد پیدا ہوگا، طغیانی ہوگی اور فساد ہوگا، وہ حد سے بڑھے گا تو تباہی ہوگی جو پھر بھگتنی پڑے گی۔ تو ایک اس سے یہ سمجھ لو، یعنی ساری بات سے جو دلیل نکالی وہ یہ نکالی کہ اللہ نے ایک میزان تمہیں بھی دی ہے، اگر یہ آسمانی میزان بگڑ جائے تو کتنی بڑی تباہی آئے گی۔ تم اگر اپنی میزان پر عمل نہیں کرو گے تو بہت بڑی تباہی تمہارے اندر بھی آئے گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں نے جو توازن کا بگاڑ دیا ہے، ظلم کا نظام لے آئے ہیں، طاغوت لے آئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے جو ہے وہ احکامات پر عمل شروع کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا وہ خشکی میں بھی پھیل گیا اور سمندر میں بھی پھیل گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ اب بھگت رہے ہیں لوگ، سارے تباہیوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔
تو اللہ تطغوا فی المیزان کے اس میزان کے اندر طغیانی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ اب یہ تیسری میزان آ گئی، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ برابر۔ اب یہاں پہ وہ ترازو آ گئے جس کی ڈنڈی ہوتی ہے نا، آج کل تو وہ الیکٹرانک کانٹے آ گئے نا، وہ پہلے والی ترازو معلوم ہے، اور جس کے پلڑے ہوتے تھے اور اوپر ایک ڈنڈی ہوتی تھی، تو ڈنڈی سیدھی رکھو۔ ڈنڈی مارنے کا بھی مطلب یہ نہیں کہ کسی کو پشت پر ڈنڈی مارنا، مطلب یہی ہوتا تھا کہ یوں پکڑنی ہوتی تھی وہ، تو جس نے کم تولنا ہو نا تو وہ اوپر سے تھوڑا سا یوں پھیر دیتا تھا اس کو، تو وہ جو اس کی کلی ہوتی تھی وہ ذرا یہیں پہ جو ہے نا وہ برابر آ جائے گی، تو وہ کچھ ٹانک کا یا آدھا پاؤ کا کوئی فرق پڑ جائے گا۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ ڈنڈی مارنے کے اس عمل سے واقف ہیں کہ ڈنڈی مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی وہ تھوڑی سی اوپر سے وہ پکڑتے ہوئے اسے ٹیڑھا کر دینا، تو یہ ہوتا ہے ڈنڈی مارنا۔ جب لینا ہو تو اسے آپ یوں ٹیڑھا کریں گے تو وہ ذرا اس طرف آئے گی، تو اس کا مطلب آپ زیادہ تول کے لے رہے ہیں، اور جب آپ نے کسی کو دینا ہو اور تھوڑا کر کے دینا ہو تو یوں کر دیں گے تو وہ پہلے ہی ادھر برابر آ جائے گی، تو اس کا مطلب اس کو سودا آپ نے تھوڑا دیا ہے۔ تو اس کو بھی برابر رکھو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن کو انصاف کے ساتھ برابر رکھو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور میزان کے اندر خسارہ نہ ڈالو، مطلب اس میں کمی نہ کرو، وزن کرنے میں کمی نہ کرو۔ اب یہ واضح طور پر آلو پیاز والی میزان کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں 3 قسم کی میزانوں کا ذکر ہے، توازنوں کا ذکر ہے۔ ایک توازن آفاقی ہے، کائناتی ہے، اور دوسرا توازن بین الانسان ہے، انسانوں کے مابین معاملات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف احکامات دیے ہیں وہ انسانوں کے درمیان توازن کو قائم رکھتے ہیں، پھر کسی کو سرکشی پہ نہیں جانے دیتے۔ اور تیسرا توازن جو ہے وہ عام اشیاء جو تولتے ہیں ہم اس سے متعلق ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے میزان یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اور زمین، اب پھر وہی وضع کا لفظ آیا، یعنی بچھا دینا، جما دینا، یعنی ہمارے لیے اس کے اوپر چلنا پھرنا آسان کر، یہ سارے مفاہیم اس کے اندر آ گئے۔ لِلْأَنَامِ، جانداروں کے لیے کہیے، چوپایوں کے لیے کہیے، انسانوں کے لیے کہیے، نہیں جو بھی مخلوق ہے اس ساری مخلوق کے لیے اللہ نے زمین کو بچھا دیا۔ الم نجعل لہ کفاتا احیاء و امواتا، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی یہ پوری ہو جاتی ہے، اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو پورا ہو جانے والا نہیں بنایا؟ جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، یعنی ان کی خوراکیں بھی یہی ساری پوری کر رہی ہے، اپنے اوپر چلنے پھرنے کا جو ہے وہ راستے بھی دے رہی ہے، آباد ہونے کی جگہ بھی دے رہی ہے، اور جو ان کی ضرورتیں ہیں، خوراک ہے، غذا ہے، وہ بھی ساری کی ساری یہی زمین پوری کر رہی ہے۔ تو اس کو بچھا دینے کے اندر یہ سارا مفہوم شامل ہے، اور یہ صرف انسانوں کی ضرورتیں نہیں پوری کر رہی، یہ چرند و پرند کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے، کیڑے مکوڑوں حشرات کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے۔ تو وَالْأَرْضِ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں بہت سے میوہ جات بھی ہیں، وَالنَّخْلُ، اور کھجور بھی ہے، یعنی اب یہ صرف کھجور ہی تو مراد نہیں ہے نا، جتنے بھی وہ درخت ہیں پھلدار درخت، یہ گویا ان کی نمائندہ کے طور پر یہاں پہ کھجور کا ذکر آ گیا۔ ذات الاکمام، جو یعنی وہ خوشوں والی ہے، جس کے خوشے ہوتے ہیں، جس کے اندر پھر وہ پھل سارا آتا ہے۔ والحب ذو العصف، اور اناج ہے جو اس سے اگتا ہے۔ اب سارے بھی اناج آ جائیں گے نا اس میں، صرف گندم ہی تو نہیں آئے گی، ہر وہ شے جو زمین سے اناج کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ ذو العصف، جس کے ساتھ بھوسا بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا جو بھی دانہ ہے کسی نہ کسی کور کے اندر ہوگا، تو وہ جو کور ہے وہ بھوسے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ والریحان، اور پھول ہیں، طرح طرح کی بوٹیاں ہیں اس زمین، یہ اللہ کے سارے قدرت کے نمونے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں، کون سے دونوں؟ جن اور انس، یہ پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں کہ تم دونوں جماعتیں، یعنی جن و انسان ہو، یہ سارا کچھ جو تمہارے لیے بنایا ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کے جو ہے نا خلاقی کے مظاہر ہیں، ان میں سے کس کس کا تم انکار کرو گے؟ خیر، یہ جو آخری ہم نے آیات پڑھی ہیں اس پہ پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید گفتگو کر لیں گے۔ آج یہاں پہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر۔